اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات الله عزیزان گرامی، اس سال کے اس عشرے کی اس آخری گفتگو میں سب سے پہلے تو میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمت افزائی بھی کی ان معاملات میں کہ ہمیں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا۔ ان چینلز والوں کا بھی بڑا شکریہ، حسینی چینل یا دوسرے تمام ہمارے جو حضرات یہاں ہیں، ایک ایک کا نام میں چاہتا تھا لکھ کے مجھے دیا جائے، میں سب کے لیے کہتا، مگر بہرحال ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہماری بات نہ جانے کہاں تک پہنچتی ہے۔ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس وقت نام حسین، اور مجھے ابھی اطلاع ملی ہمارے اپنے دوستوں سے کہ آج بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہے۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ 25، 50، 100 یہاں کر دیں گے، لیکن قدرت نے انتظام پہلے سے ان چینلز کے ذریعے کر رکھا ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ ہم عراق میں پڑھتے تھے، نجف میں، اور وہاں بلیک اینڈ وائٹ کا ٹیلی ویژن چلتا تھا۔ اس وقت یہاں ٹی وی نہیں تھا، پورے ملک میں نہیں تھا، وہاں تھا۔ اور عبدالزہرہ جب اپنا خطبہ پڑھتے تھے یا اور واقعات اسی طرح جو مقاتل صاحبان مقتل پڑھتے تھے، اس میں تو اگر یہاں پر ایک ہارن لگا ہوا ہے یا یہاں پر ٹی وی چل رہا ہے تو یہاں سے پورا مدرسہ بھرا ہوا ہے آخر تک، اسی طرح جگہ جگہ۔ عاشور کا دن، کبھی وہ وقت تھا، آج میں بات کر رہا ہوں، میرے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ شروع میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ ان کو منع کر دیے، چینل والوں کا مجمع کم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس سے مجمع نہیں کم ہوتا، گھر میں بیٹھے ہوئے مریض مرضى ضعفاء بزرگ، ان تک ثواب پہنچ رہا ہے کہ ہم یہاں دیکھیں۔ جو یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ شکر خدا، لیکن جو گھروں میں مجبور رہ جاتے تھے ان تک یہ وسیلہ تو ہے۔ تو اس لیے نام حسین کو کوئی کتنا ہی پابندیاں لگانا چاہے، وہ اتنا ہی اور بڑھتا اور بڑھتا اور بڑھتا۔ صلوات محمد و آل محمد و آل۔ ہاں، ماشاءاللہ بتائیے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 7 چینلز ہیں جو پہنچا رہے ہیں آپ کی دنیا میں آواز۔ سادات بنی نبی چینل، حسینی چینل، خدیجہ چینل، عباس موسوی چینل، بنجتنی چینل، اجر رسالت چینل، حیدر چینل و دیگر، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو ایک ملعون وقت کو، ایک خبیث وقت کو بڑے القاب دینے والے تھے،
وہ اپنے تمام القاب کے ساتھ باہر چلے گئے. میں کہوں گا نہیں، اپنے تمام القاب و آداب کے ساتھ وہ ملک سے باہر. اور ان چینلز کے ذریعے جن کا تم نام لینا پسند نہیں کرتے ہو، صدیوں سے ان کا نام ہواؤں کے دوش پر کائنات میں فضا میں جگہ جگہ پر. میں نے کہا ہے کبھی یاد رکھو کہ جتنی دفعہ دن میں 5 نمازوں میں، 5 دفعہ اذان میں مولانا ہمارے استاد مدرسے کے بزرگ حجت الاسلام مولانا ظہیر عباس صاحب، استاد جناب مولانا مجتبیٰ صاحب، جتنی دفعہ، میں تقابل نہیں کیا کرتا ہوں، نہ کسی کو ہلکا کرتا ہوں، لیکن بات کہتا ہوں جتنی دفعہ ساری دنیا میں اس وقت، صرف اس وقت اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہوگی، اس سے 20 گنا زیادہ یا حسین کی آواز بلند ہوتی ہے. تقابل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس اللہ اکبر کی بقا کے لیے حسین نے اپنی جان دی تھی. اس کا صلہ یہ جتنے لوگ یا حسین یا صلوات محمد والے محمد کہتے رہو. دوستو عزیز ہو، ہم سے فرمائش ہے ہماری ایک بچی کی کہ آج مصائب زیادہ پڑھیں. آخری دن کروں گا میں، ایسا ہوگا، ایسا انشاءاللہ. لیکن تبرکاً یہ بات تو کہہ لوں، اہل بیت اطہار کا موضوع ہمارا کیوں ہے؟ قرآن، اسلام اور اہل بیت، اس موضوع پر آج نبی تقریر کیوں ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہے اتنی جتنی ہمارے یہاں جہاں جہاں ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جہاں جہاں ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کہوں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اس لیے اتنا کہوں آپ سے میں، پنجتن اہل بیت اطہار، ایک بات میں نے کبھی کہی ہے، دہراؤں گا، کیونکہ ایک میرے اور بھتیجے کی فرمائش ہے ایک اور بات کو بیان کرنے کی، وہ بھی بیان کروں گا. فرمائشیں بہت سی ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ میں ہی کرتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ سب ہمارے بیٹی میں. تو اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ جو پنجتن کا نام، خمسہ نجبہ، یہ 5 نام، ان پر ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ اسلام کی تمام تبلیغ کا انحصار ایک فقرے پر ہے. تمام تبلیغات اسلام کا انحصار ایک فقرے پر، یاد رکھیے گا میرے نوجوان بچوں، جہاں جائیں، جہاں میری آواز آ رہی ہو، کیا ہے وہ؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. حضور نے اپنے دور کے لوگوں سے فرمایا تھا جو انتہائی بدترین لوگ تھے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دین میں کوئی زبردستی نہیں. اب اس تاریخ کو ملا کر دیکھتے چلے جاؤ کہ اسلام کے نام پر، دین اسلام کے نام پر کہاں کہاں جبر ہے، کہاں کہاں ظلم ہے، کہاں کہاں زیادتی ہے. اس سے پہچانتے چلے جاؤ کہ وہ کتنی جگہ ہیں جہاں پر اسلام کے نام پر قربانیاں ہیں، تعلیم ہے، علم ہے، اخلاق ہے. جب دونوں کو ملاؤ گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، صلوات محمد علیہ کیوں ذکر کرتے ہیں. اور اس پورے ذکر کو قیامت تک کے لیے دوامی شکل جس نے دی ہے، وہ وہی ذات گرامی جس کے تذکرے کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. تو یاد کریں، میں عالم اسلام سے جہاں تک میری آواز جائے، جو لوگ، بہت سے لوگ سننے اور سمجھنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں، میں برادران اسلام پوری دنیا میں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، ایک تجزیہ میرا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے چند لفظوں میں پیش کرتا ہوں، اس پر غور کیجیے، پھر انصاف کیجیے گا آپ.
اس شہر میں بھی ہمیں ان لوگوں سے متعدد بار سابقہ ہوتا ہے جس بات کو جانتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کو ہم ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر۔ یہ قوم کالے کپڑے پہنے ساری دنیا کے اندر ذکر حسین کیوں ہے؟ آئیے ایک تھوڑا تجزیہ تحقیقی ذرا سی، آپ بہت جلدی گزر جاؤں گا اس منزل سے۔ سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 51 سال کے بعد۔ آپ بھی ماشاءاللہ نظر رکھتے ہیں، سن 61 ہجری واقعہ کربلا، 51 سال رسول کی وفات کے بعد۔ اس 61 ہجری سے میں جان کر اس موڑ کو رکھتا ہوں اپنی اس گفتگو میں، تاکہ یہ موڑ واضح کرتا جائے آگے کی تاریخ کو۔ ہماری اسلامی تاریخ کا موڑ، بہت بڑا اہم موڑ جو ہے وہ سن 61 ہجری ہے۔ آپ سڑک سے آتے ہیں نازمیہ میں، یوں آئے یوں آئے یوں آئے، یہ آئے یہ آئے، یہ موڑ ہوتے ہیں۔ یہ موڑ جو ہیں یہ ہمیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آدمی یہ ٹھٹک کر نہ رک جائے، یہ موڑ ہے تو ہم کیا کریں؟ رک جائیں گے، سامنے ایک مکان کی دیوار دکھائی دے رہی ہے، آگے تو بڑھیے، آپ کو ملے گا راستہ۔ تو موڑ راستہ دیتے ہیں۔ مجھے خمار صاحب کا یاد آ گیا جو یہاں پڑھا کرتے تھے وہ بیٹھ کر، یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، موڑ ہے 12 ایک گلی۔ یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ۔ تو ہم جانتے ہیں موڑ تاریخ کے، میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا، کیلنڈر، تاریخی کیلنڈر کے کتنے موڑ ہیں۔ خود تاریخ اسلام کا میں سب سے اہم موڑ جس کو سمجھتا ہوں وہ شب ہجرت ہے، لیکن میں نے بیان نہیں کیا۔ دل چاہتا تھا ہر روز کہ اس کو بیان کروں، نہیں کر سکا۔ آج بھی ارادہ تھا لیکن نہیں، اب موقع نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کا بہت اہم موڑ ہے شب ہجرت۔ کسی تفصیل میں نہ جاؤں گا کیوں ہے اہم موڑ، ایک جملہ کافی ہے۔ کیونکہ اسلامی فلسفی، اسلامی تبلیغ، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ شب ہجرت اس کا بہترین موڑ ہے۔ دیکھو 40 سال ہم نے کیا سمجھایا، پھر 13 سال کیا سمجھایا، 53 سال کا موڑ ہے ہجرت کی رات کسی کو سلا کر چلے جانا۔ اور ایک جملہ آپ ترجمے کے لیے کہہ دوں، جاتے جاتے یہ صرف نہیں ہے علی سو جاؤ۔ ابن الوردی نے بھی اس کو لکھا، بڑے بڑے مورخین نے لکھا، میں کتاب لاتا حوالہ دیتا تاکہ سب کو یقین آ جاتا، میں اپنی زبانی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے بھی لکھا کہ علی کو رسول اس لیے سلا کر گئے تاکہ لوگوں کی امانتیں پہنچا دیں۔ رسول کی جتنی امانتیں تھیں، رسول کے پاس جتنی امانتیں تھیں، ان سب کا امین شب ہجرت علی کو بنایا گیا۔ بھائی اسی سے یاد رکھو کہ اب اگر رسول فرمائے میں 2 چیزیں بعد میں چھوڑ رہا ہوں تو اس میں بھی امانت سب سے بڑی علی کی امانت ہے۔ صلوات محبت اہل بیت۔ اور یہ فقرہ میں نے یہاں پہلے کبھی کہا ہے آپ کے سامنے کہ اگر رسول علی کو صلح کرنے، سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ امانتیں دینا تھی، اگر علی کو صلح کرنا جاتے تو بعد میں لوگ کہتے رہ جاتے یہ امانت، وہ امانت رہ گئی، وہ امانت رہ گئی، وہ امانت رہ گئی۔ اس کو چھوڑ کر جاؤ جس کے سامنے کوئی جھوٹی بات بھی نہ کر سکے، جھٹلا نہ سکے۔ کربلا کا واقعہ، شب ہجرت کا موڑ نکل گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ رسول سن 11 ہجری، 10 ہجری ختم، 11 ہجری کی ابتدا، 50 سال اور گزر گئے۔ سن 60 ہجری سفر شروع کیا ہمارے امام نے، سن 61 ہجری یہی زمانہ۔ اس 60 ہجری 61 ہجری سے 20 سال کے بعد، یہ میں آپ سے نہیں، جہاں میری آواز جائے ان سب سے کہوں گا، جسٹیفیکیشن کریے، انصاف کیجیے بہت غور سے۔
آج ساری دنیا میں جو لوگ یزید یا یزیدیت کے لیے کچھ نرم جذبات رکھتے ہوں، بہت زمانوں سے ہیں، اس وقت بھی ہیں، ان سے کہنا ہے کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی۔ آج پوری دنیا میں ان کے نام پر فرقہ ہے حنفی، ان سے کہہ رہا ہوں میرے حنفی بھائی۔ 32 سال کے بعد امام مالک کی ولادت ہوئی، کربلا کے واقعے کے 32 سال کے بعد۔ 90 سال کے بعد امام احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبل کی ولادت ہوئی۔ 104 سال کے بعد 90 سال کے بعد امام شافعی، 104 سال کے بعد امام حنبل۔ تاریخ کا تجزیہ آپ کے سامنے۔ 132 سال کے بعد امام بخاری، 146 سال کے بعد امام مسلم۔ یہ تمام بڑے نام تاریخ اسلام کے۔ مولانا اگر غلط ہو تو آپ لوگ آزادی ہے بالکل کہہ دیں، نہیں یہ نہیں یوں ٹھیک ہے۔ یہ 6 بڑے نام میں نے اس لیے لیے کہ 4 ناموں پر فقہ اربعہ، ساری دنیا کے آج اسلامی فرقے ان 4 ناموں پر، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور ان چاروں کی فقہ کو جمع کرنے والی کتابوں کا نام بخاری اور مسلم۔ ان کے تمام فتاوی ان کتابوں میں۔ بخاری، امام بخاری 62 سال کی عمر، 50 سال تک بہت سفر کیا انہوں نے، آخری 12 سال میں صحیح بخاری لکھنا شروع کی۔ 62 سال کے سن میں 12 سال آخری صحیح بخاری ہو گیا۔ سارا اسلام کربلا کے واقعے سے 146 کو اور آگے بڑھا دیں، 90 سال کے 200 سال، 200 سال کے اندر پورا اسلام عالم اسلام کے لیے مرتب ہو کر سامنے ہے، مرتب ہو کر سامنے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں جسٹیفیکیشن کرنا، انصاف کرنا۔ پہلے ایک بات بیچ میں کہہ دوں، لکھنؤ میں عبد نامے میں غلطی سے ایک مرتبہ ایک صاحب کا یزید کی حمایت کے بارے میں بیچ میں ایک جملہ دھوکے سے انہوں نے کی تھی حرکت، 4-5 قسطیں شائع کی، اس کے بعد بیچ میں ایک چپکے سے اپنی حرکت کی تھی۔ اس کا جواب میں نے دیا تھا، جہاں کہ بڑے علماء اسلام نے بھی کہا تھا نہیں یہ بات اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس کا جواب میں نے تحریری طور پر دے دیا تھا۔ یہاں دوہرا دینا چاہتا ہوں پہلے بیچ میں ایک بات، یاد رکھنا کہ جنگ قسطنطنیہ کی جو پیشین گوئی یزید کے بارے میں ہے، حضور کے ایک حدیث کے سلسلے میں، ایک تو وضعی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اگر مان بھی لیں تو لشکر جس میں ابو ایوب انصاری جیسے بوڑھے بزرگ انسان جا کے لڑنے کے والے تھے، وہ پورا لشکر جب قسطنطنیہ تک گیا ہے تو بیچ کی ایک پہاڑی پہ شاداب جگہ پر تو یزید رک گیا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں بخاری سب لوگ لکھ رہے ہیں، وہاں عیش و عشرت کر رہا تھا اور آگے قتل ہونے والوں پر ہنس رہا تھا۔ حدیث اس کے نام پر ہرگز نہیں ہے، جو نام صاحب دیکھیے تو رسول نے جنگ قسطنطنیہ کی پیشین گوئی کر کے اس کے لیے کہ جو وہاں جائے گا جنت، حمایت۔ یہ میں بیچ میں نے کہہ دیا ایک بات کو، پھر سے کہتا ہوں انشاءاللہ یاد رہے۔ کربلا اس لیے کہتا ہوں کربلا کے واقعے کے بعد یا امام حسین کا نام یا دوسرا نام نہیں لوں گا، ہے توجہ آپ کی؟ کربلا کے واقعے سے 20 سال کے بعد ایک فرقہ کی ابتدا، 32 سال، 90 سال، 104 سال۔ اب مجھے بتاؤ کہ دنیا کے چاروں فرقوں کے لوگ آپ کو سب کچھ یا امام بخاری سے مل رہا ہے یا امام مسلم سے مل رہا ہے، انہوں نے نماز کے لیے لکھا، وضو کے لیے لکھا، تیمم کے لیے لکھا، حج کے لیے وہ لکھا، سارا اسلام ان سے مل رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے دکھاؤ ان ساری کتابوں میں، ان سارے علماء کی طرف سے فتویٰ کہیں پر بھی کسی ایک کے فتوے میں یزید کی حمایت دکھا دو۔ ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ سے، ان چاروں فقیہوں کی روایات و حدیث میں کسی ایک جگہ مجھے دکھاؤ یزید کی حمایت۔
اب پہچانو کہ اگر کہیں کوئی یزید کا احترام سے نام لیتا ہے تو نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے. اسے یزیدی کہہ سکتے ہو، کوئی اسلامی فرقے میں نہیں کہہ سکتے. نہیں کر سکتے. نہیں یزیدی کہہ لو، نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے. کیونکہ میں نے کبھی یہاں ایک پورا اشرا پڑھا ہے شیعہ مذہب صحیح بخاری سے، پورا اشرا پڑھایا میں نے. اسٹڈی ہے ہماری، تحقیق ہے ہماری. صحیح بخاری تمام جلدیں پڑھ کے میں نے اشرا پڑھا. امریکہ میں مجھ سے بڑی بحثیں اس پر ہوئی اور وہاں الحمدللہ کام آئی باتیں. تو عزیزان گرامی، اب میں دوسری بات کہوں، اس لیے کہ اب یہ آواز کہاں کہاں جا رہی ہے، اور مجھے بس شکر خدا کہ میں آپ کے سامنے اس طرح بول رہا ہوں. ہاسپٹل میں جس حالت میں تھا، میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے پوچھا، میرے سن کا انسان 25 دن آئی سی یو میں رہ کر واپس آیا؟ کوئی نہیں آیا. سنیے، کوئی نہیں آیا ہے. پرسوں بھی ایک ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، بہت مجمع تھا، میں نے ان سے بھی پوچھا، اپنی قوم کے نہیں ہیں. بڑی عقیدت سن گئی، بس ہمارے سامنے بھی کوئی نہیں ہے. آپ بڑا نام جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اسد عباس صاحب کا. کچھ عرصے پہلے گھر پر انہوں نے شرف بخشا تشریف لائے، تو میں نے ان سے بھی یہی کہا، ہے آپ کی نظروں میں کوئی ایسا جو اس مرض میں گیا ہو، اس سن پر ہو اور واپس آیا ہو؟ انہوں نے کہا مت، کچھ نہ کہیے، کچھ نہ کہیے، محبت سے فرمایا کچھ نہ کہیے. میں نے نہیں بتائیے، آپ کے وہاں ہزاروں مریض آتے ہیں. گردن ہلائی، کوئی نہیں آیا واپس. یہ کیوں آیا اور کیوں آپ کے سامنے اس آواز میں بول رہا ہے؟ ارے مردہ آواز ہونا چاہیے تھی. میں اس آواز میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں نے وہاں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ سب ہٹا دیے، بولوں گا سب آواز جائے گی. جیسے ہی میں نے ساکنی میں کہا ویسے ہی فیل ہو گئے. تو میں ڈرا، بھائی میری آواز تو وہاں تک نہیں جائے گی. لیکن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، آواز آ رہی ہے. کیوں؟ جب گھر میں پڑا ہوا تھا بستر مرگ پر، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا، جو میں نے نقل کیا، اور ساری دنیا میں میرا خواب لاکھوں لاکھ انسانوں تک گیا. کمرے کی دیواروں کی چھتیں جو ہیں اوپر سے ہٹ گئی ہیں، بلائیں اور امراض آ رہے ہیں. ایک ہاتھ یہاں سے، یہاں سے ایک ہاتھ جو بجلی کی طرح کوند رہا ہے، ہر شخص کو، ہر شے کو مٹا رہا ہے. میں لیٹا دیکھ رہا ہوں، وہ ہاتھ سب کو مٹاتا جا رہا ہے. اور آواز آ رہی ہے، ہاتھ ابو الفضل عباس کا ہاتھ ہے، ہاتھ ابو الفضل عباس کا. تم سب اس کے زیر سایہ ہو، پوری قوم، پوری ملت اس کے زیر سایہ ہے. یہ پرچم گواہ ہے، یہ علم گواہ ہے، یہ پرچم گواہ ہے، سب اس کے زیر سایہ ہے. اما جب تک اس ملت پر اس کا سایہ ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس امت کا. نہ آزاداری روک سکتے ہو، نہ آزاداروں کی آزاداری روک سکتے ہو. صلوات محمد والے محمد. کچھ نہیں کر سکتے تم. اور اس لیے رکاوٹ کے باوجود پچھلے سال ہم نے 5 آدمیوں میں پڑھا ہے، اب کی سال ہم نے 50 آدمیوں میں پڑھا. آج سن رہا ہوں کہ نہیں، آج پابندی ہٹا دی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا ہے. کیونکہ میں ان سے کہنے جا رہا ہوں، اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، یہ میری اپنی میری تحقیقات اور تاریخ پر ایک تجزیے کی نظر کے ساتھ بات کرتا ہوں. پھر کہوں گا انہی لوگوں سے، پھر کہوں گا انہی حضرات سے جن سے ابھی میں نے خطاب کیا، انہی سے پھر آواز دے کر کہوں گا، آئیے میرے ساتھ جسٹیفیکیشن کیجئے، عدل کیجئے، انصاف کیجئے، انصاف سے دیکھیے. میں تعصب میں نہیں پڑھتا ہوں، چڑھانے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. آپ سنیے اور غور کیجئے، میرے ساتھ آئیے. میں اس مجمع سے نہیں کہہ رہا ہوں.
اس کے ہم خیال مجمع سے ساری دنیا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جن کو ابھی آواز دی تھی ان سے کہہ رہا ہوں. کاش کبھی تو آپ غور کریں. دیکھیے حضور کی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا موضوع کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بھی یاد رکھیے گا جو کہنے جا رہا ہوں. 40 سال حضور کی زندگی کسی میدان کا، وہاں کیا حالت تھی؟ عرب کی سب سے بڑی زندگی دو ہی تھیں، یا رزم یا بزم. پہلے دن کہا تھا، یا جنگ و جدال. عربی میں ایک نیزے کے لیے کئی سو نام ہیں، بلکہ شاید کئی ہزار. جنگ کے میدان جنگ کے ایک گھوڑے کے لیے کئی سو نام ہیں. شراب کے کئی ہزار نام ہیں، تلوار کے کئی ہزار نام ہیں. عربی زبان، ہزار کو سمیٹ لوں کئی سو تو ہیں. تلوار کے سینکڑوں نام، نیزے کے سینکڑوں نام، تیر کمان کے سینکڑوں نام. کیوں؟ جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے اس کے نام رکھتا چلا جاتا ہے. جس کو جو پسند اس کے نام رکھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک عام بات ہے، اور اس لیے میں نے ایک دن کہا تھا علی علی علی. خیر ادھر نہیں لے جاؤں گا آپ کے ذہن کو. جس کو جتنا پسند ہو اس کے نام رکھتا ہے. اور اس لیے ان لوگوں کو قابو میں کرنا جو تلوار پر بھروسہ رکھتے تھے، اپنی الٹی سیدھی شاعری پر بھروسہ رکھتے تھے. الٹی سیدھی کہہ رہا ہوں شعراء حضرات، میرے اس لفظ پر اعتراض نہ فرمائیے گا. الٹی سیدھی شاعری، سیدھی الٹی بھی نہیں. تو ایسی شاعری کرنے والے لوگ وہ شعراء، نہ شاعری ٹھیک تھی نہ رزم ٹھیک تھی. ان کو قابو میں کیا گیا کس لفظ سے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. 40 سال کی زندگی پر جلدی بات کروں. 40 سال کی زندگی میں یہ سب سمجھایا. 13 سال مکے میں سمجھایا. گنیے میرے ساتھ، انگلیوں پر چلیے، انگلی پر گنیے. 53 سال گزر گئے، ہجرت شروع ہوئی. پہلا سن ہجرت شہزادی سے عقد، معراج. 2 سن ہجرت جنگ بدر. 3 سن ہجرت جنگ احد. 4 کچھ معمولی واقعات جنگ موتا وغیرہ. 5 جنگ احزاب، جنگ خندق. 6 صلح گنیے سن ہجرت. 6 صلح حدیبیہ. 7 جو کل پڑھ رہا تھا ہجرت کا 7واں سال، جو کل آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا جنگ خیبر. 8واں سال فتح مکہ. 9واں سال ایک چھوٹا سا واقعہ، چلے جائیں مکے تک چلے آئیں. سن 10 حج آخر. حج آخر مباہلہ سب ہو گیا. یاد رکھنا میں نے تاریخ گنوا دی. حضور کی تاریخ سینسٹیو، غور کرو، عقل استعمال کرو، تعصب میں مت جاؤ. لا عصبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی تعصب، کوئی کٹرپن نہیں ہے، کیونکہ اسلام عقل کا دین ہے. اگر قرآن والے ہیں ہم تو قرآن نے جگہ جگہ آواز دی ہے لعلکم تعقلون، شاید تم عقل استعمال کرو. لعلہم یعقلون، کاش کہ وہ عقل استعمال کریں. لعلہم یتفکرون، شاید کہ فکر استعمال کریں. یا اولی الالباب، اے عقل والو. وہ قرآن جو عقل کی آواز دیتا رہتا ہے، اس کے ماننے والے اتنے کم عقل ہو جائیں کہ اپنی تاریخ کو نہ یاد رکھیں.
ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کے سامنے. آئیے، رسول کی زندگی 40 سال، مکے کے 13 سال 53 سال ہو گئے. پہلا سن ہجرت، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب میں نے آپ کو گنوا دیے. فتح مکہ کب ہے؟ فتح مکہ ابھی میں نے گنوائی تھی. 8 ہجرت. رسول کی زندگی کے سابق کے 40 سال کی بات نہیں کرتا، ذرا توجہ کرنا. حضور کی زندگی مکے سے لے کر مدینے تک اسلام کے اعلان کے بعد 23 سال ہے. عزیز اور دوستو، 23 سال کی زندگی رسول کی ہے اسلام کی کھل کر بیان کرنے کی، نبوت کے کھل کر احکام پیش پہنچانے کی. اس 23 سال میں نے 21 سال آپ کے سامنے فتح مکہ سے پہلے کے پیش کیے. اب میں عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں، جو بڑے بڑے نام آپ کے سامنے، وہ اسلام کب لائے؟ اسلام کب لائے؟ جواب ملے گا فتح مکہ کے موقع پر. یعنی اب رسول کے احکام شریعت پہنچانے کے 2 سال باقی رہ گئے. 2 سال بھی کیا، یہ کہیے 1.5 سال. عجیب بات ہے، 21 سال پہلے سے جو اسلام لائے وہ کچھ نہیں، یہ 2 سال والے بہت ہو گئے. اگر بات پہنچ گئی ہو تو سب مل کر صلوات پڑھو محمد والے ہو. 2 سال والے. جسٹیفیکیشن کیجیے گا، انصاف کیجیے گا آپ. اور جبکہ اس 2 سال میں بھی یہ 21 سال والے شریک ہیں. تعصب میں نہیں کہوں گا مگر سمجھانے کے لیے کہوں گا. کاتب وحی، 21 سال جو قرآن آیا اس کو کس نے لکھا؟ یہ 2 سال میں کاتب وحی ہو گئے. صلوات محمد وآل محمد پر. کیوں کاتب وحی ہیں؟ افسوس ہے آپ کی، آپ غور نہیں کرتے ان باتوں پر. فکر کیجئے. ایک ابن تیمیہ کے ماننے والے، جس کے لیے خود ان کے لوگوں نے لکھا کہ اگر کوئی اس کی فضل کے بارے میں سر اٹھا کے اتنا بات کرے، دیکھتے ہوئے کہ اس کے سر کی ٹوپی بھی گر جائے، جب بھی ہم اس کا فضل نہیں مانیں گے. اس ابن تیمیہ کی راہ والا محمد ابن عبد الوہاب، جس کی تاریخ جا کے مسلمہ سے ملتی ہے. بس عزیز اور دوست، ختم بات. معاف کیجیے گا. اور اس لیے میں لا اکراہ فی الدین کی وعدہ ہو جائے پھر پتہ نہیں آئندہ سال. میرے بچے نے مجھ سے، میرے بھتیجے نے مجھ سے کہا ایک ایسی جگہ آئیے ہم آپ کو لے چلیں جہاں ان کو چھوڑیے. ایسی جگہ لے چلیں جہاں وہ سب جمائیں جن میں سے ایک ایک نام سے آپ کو محبت ہے. اس مجمع کو ایک ایک نام سے محبت ہے. آئیے وہاں لے چلیں. کون کون ہے وہاں؟ حضرت فضہ ہیں، حضرت سلمان ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ہماری آپ کی شہزادی ہیں، خود رسول ہیں، مولا علی ہیں، سب ہیں. بہت پہلے یہ واقعہ کبھی میں نے بیان کیا. کل یا پرسوں میرے بچے نے مجھ سے فرمائش کی کہ اس کو بیان، کل ہی شاید. میں نے کہا اچھا بیان کروں گا اگر وقت مل گیا. ہے وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، بیان کروں گا. جبرائیل آسمان سے آئے، یا رسول اللہ، یہ ایک نورانی تشت اللہ نے آپ کی طرف تحفے میں بھیجا ہے. اس کے اندر جمع ہوا بہت عمدہ بہشت کا شہد ہے. اس شہد پر ایک بال برابر لکیر پڑی ہوئی ہے. اس نے یہ آپ کو تحفتاً بھیجا ہے. اور یہ اس کا حکم ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں ہر ایک ان میں سے ہر ایک کی ایک مثال پیش کرے.
دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے رسول کا گھرانہ کہ جہاں فضہ جیسی کنیز بھی اگر بیٹھی تو وہ بھی حق رکھتی ہیں کہ کچھ کہیں۔ صلوات محمد۔ میں معافی چاہتا ہوں تمام حضرات سے جو باہر کھڑے ہیں کہ ہم نے اس کا انتظام اسی خیال سے بس یہاں تک 50 سال انتظام نہیں کیا تھا، اس لیے کوئی ہر سال کی طرح انتظام نہیں ہے، معافی چاہتے ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ حضرات محبت اہل بیت میں محبت اعظامیہ ہیں۔ سب سے پہلے فضہ کنیز ہیں۔ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اس کی مثال پیش کروں؟ اجازت ملی۔ فضہ نے آگے بڑھ کر یا رسول اللہ اس طشت کی مثال نورانیت میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس طشت کی طرح نورانی ہے، لیکن زکوٰۃ کا اپنے پاس سے ادا کرنا، جب کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس حال لفظ زکوٰۃ ہے، ہم اس کو خمس و زکوٰۃ ایک عنوان ہے، اس کے تحت میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، فطرہ، صدقہ، خم سب آ جائے گا، یہ میں الگ بیان کرتا، یہاں پر اتنی بات کہہ دوں۔ یا رسول اللہ زکوٰۃ اس طشت کی طرح، اس طشت نورانی جنت کے طشت کی طرح روشن ہے، نورانی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے حق میں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس زکوٰۃ کو اس کے حقدار تک پہنچا دینا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اب سلمان بڑھے، میں اجازت ہے کہ میں بھی کوئی درس کروں؟ اجازت ملی حضور کی طرف سے۔ یا رسول اللہ ایمان اس طشت سے زیادہ روشن ہے، ایمان مومن کے حق میں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان پر آخر تک باقی رہ جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ امام حسن، نانا میں بھی کچھ کہوں؟ ہاں حق ہے، اجازت ہے۔ یا رسول اللہ حکومت اس طرز سے زیادہ روشن ہے، نورانی ہے، حکومت کرتے رہنا حاکم کے حق میں اس شے سے زیادہ شیریں ہے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کو کر لے جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ امام حسین میرا آپ کا امام، نانا مجھے بھی اجازت ملی، نانا یہ علم اس طرز سے زیادہ نورانی ہے، عالم کے لیے اس کا علم اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس علم کو حلم کے ساتھ انجام دینا، بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے، علم کا بہت بڑا رشتہ حلم سے ہے، برداشت سے ہے، جہاں حلم ہٹا وہاں علم خطرناک بن جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ انشاءاللہ بس آخری فقرہ، 2-3 فقرے اور ایک پرتا جناب معصومہ، بابا میں بھی اجازت ملی، آواز دی، بابا ایک عورت کے لیے اس کی عصمت و عفت اس طرز سے زیادہ نورانی ہے، اس پر باقی رہنا اس کے لیے اس سے زیادہ نورانی، اس سے زیادہ شیریں ہے، لیکن آخر حق آخر وقت زندگی میں اس پر باقی شرم و حیا باقی رہ جانا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ اب میرے آپ کے آقا مولا علی، یا رسول اللہ میں بھی اجازت ہے تشبیہ پیش کروں؟ اجازت ملی، فرمایا اور یہ ہے حقیقت، فرمایا مہمان کسی گھر میں اس طرز سے زیادہ نورانی ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے رہنا سب کا تجربہ ہوگا، یہ جہاں جہاں حضرات ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا میزبان کے حق میں اس شے سے زیادہ شیریں ہے، لیکن مہمان کو آخر وقت تک اپنے سے راضی رکھنا سب مل کر صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔
یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس سے پہلے کہ آگے کی دو باتیں ختم کروں، ایک حدیث یاد آ گئی، حضور کی حدیث ہے، الضیف اذا دخل بقومه علی قومه دخل برزقه واذا خرج بعد میں کہوں گا، فرما رہے ہیں جب کوئی مہمان کسی گھر میں آتا ہے اپنے رزق کو لے کر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ کھلایا وہ کھلایا، اما اس کے بہانے ہم کو ملتا ہے کھانے کو. صلوات محمد علیہ وسلم. دخل برزقه، اپنے رزق کے ساتھ آتا ہے. اور دوسرا فقرہ یہ حضوری فرمائیں گے، وَإِذَا خرج بمغفرت ذنوبہم، اور جب مہمان اس گھر سے نکل کر جاتا ہے تو میزبان کے لیے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت کروا کے جاتا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. مولا نے اس لیے فرمایا مہمان کا تذکرہ. اب کون رہ گیا بھائی؟ رسول خدا. ماشاءاللہ بہت جلدی آپ بول. مولا کے سامنے اب سب بات ہو گئی. حضور ہم بھی مثال پیش کریں. آخری فقرے پر آپ لوگ. ہاں ہم بھی مثال پیش کرتے ہیں. نبوت اس طرز سے زیادہ نورانی ہے. کار نبوت نبی کے حق میں اس شے سے زیادہ شیریں ہے. لیکن قوم کے سامنے اپنے نبوت کے کاموں کو آخر تک انجام لے جانا اس بات سے زیادہ باریک ہے. جبرائیل نے کہا میں کیوں رہ جاؤں یا رسول اللہ، میں بھی اب کوئی مثال پیش کروں. ہاں تم بھی کہو. جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ وحی الہی اس طرز سے زیادہ نورانی ہے. فرشتے کا وحی کا لانا اس شے سے زیادہ شیریں ہے. لیکن پورے متن و الفاظ کے ساتھ حق کے ساتھ پہنچا دینا اس بات سے زیادہ باریک ہے. بس سنیے ندائے ربانی آئی، سنو. جنت اس طرز سے زیادہ نورانی ہے. جنت کے ذائقے اس شے سے زیادہ شیریں ہے. جنت تک جانا پل صراط سے زیادہ باریک ہے. اس تک وہی جائے گا جس کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہو. دامن محبت ہے. ایک اور صلوات محمد وآل محمد. اور میں اس لیے آخر میں اتنا کہتا ہوں تمام دنیا تک جہاں تک یہ واقعہ پہنچے، اس واقعے کے آخر کا ایک جملہ میں اب کہوں. جہاں سب جمع ہیں جو ذمہ داران اسلام ہیں، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین، سلمان، فضہ، سب ہیں. سب نے اپنی اپنی مثال پیش کی. بڑا اچھا موقع تھا کہ اسی موقع پر کہا جاتا. وہ تو تاریخ عالم اسلام میں کہوں گا نہیں، اشارتاً کہوں گا. بہت اچھا موقع تھا، مگر اتنی اہم شخصیتیں جمع ہیں، سب نے اپنی مثال دی. یہ ہم کو، آپ کو، دنیا کو، کائنات میں ہر ایک کو سمجھانے کے لیے اسلام کی اتنی اہم شخصیتیں ایک جگہ ہیں. ندائے ربانی بھی آ رہی ہے. بتاؤ کہیں پر ہے تلوار چلانا اس سے زیادہ نورانی، حکومتوں کا حاصل کرنا اس سے زیادہ روشن، قوت دکھانا اس سے زیادہ باریک بات کہیں ہی نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد پر. تلوار خونریزی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. بس ہاں عزیزو، ایک روایت جو آپ سنا کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں، فقرے 2-3 اس کے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ پوری روایت لے کر آتا، لیکن یہ خیال ہوا موقع ہو نہ ہو. جب میں پڑھتا تھا رجب اشرف میں تو لائبریری میں چلا جاتا تھا، کچھ وہاں سے کبھی بازار میں جاتا تھا، کتابیں خرید، شوق تھا ہمیشہ کتاب کا. ایک کتاب ہم نے وہاں خریدی تھی، الایقاد، عربی میں ہے الایقاد، جس کو بہت بڑے عالم امام تہران وہاں
انہوں نے اس کو جمع کیا. صاحبان مقاتل کے بہت اچھے انتخابات. یہ روایت بہت تفصیلی ہے, اس کو سنیے کہ اس میں ایک لفظ یقین کرتا ہوں پورے مجمع کے دل پر چوٹ لگے گی. صرف ایک لفظ جب وقت آئے گا, اب ہاں آؤں گا میں تو آپ کو اشارہ دے دوں گا. روایت سنیے. سیدہ ہماری آپ کی شہزادی اپنی گود میں امام حسین کو لیے ہوئے رسول کے پاس آئیں. رسول کے پاس آئیں. فَأَخَذَهُ, روایت کا فقرہ ہے رسول نے اپنے اس نواسے کو لے لیا. جس کو آپ سنتے ہیں نا, اس کو میں آج الایقاظ سے بیان کر رہا ہوں, بڑے بڑے صاحبان مقاتل کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. لے لیا رسول نے گود میں. جو آپ علانیہ سنتے ہیں ذرا توجہ کریں گے آپ, علانیہ نہیں ہے. ابھی سیدہ سامنے کھڑی ہیں, ان کا بیٹا رسول کی گود میں ہے, اور حضور, روایت کا فقرہ ہے, آہستہ آہستہ چپکے چپکے دھیمے لہجے میں, میرا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا, میرا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا. اس کا لباس چھین لیا جائے گا. چپکے چپکے بیان فرما رہے ہیں. سنیے گا آپ کہ روایت کا فقرہ ہے کہ شہزادی نے پوچھا, بابا کیا آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ اس طرح ہے انداز روایت. بابا کیا آپ نے کچھ کہا؟ اب رسول نے فرمایا, ہاں بیٹی میں نے یہ کہا. ابھی سنیے, ابھی نہیں کہ قتل کر دیا جائے گا. ہاں بیٹی میں نے یہ کہا کہ تمہارے اس بیٹے پر بڑے ظلم ہوں گے, تمہارے اس بیٹے پر بڑے ظلم ہوں گے, بہت شدائد اور مصائب میں وہ ہوگا. جب یہ سب بیان فرما چکے تو آپ نے فرمایا, کوئی اس سے پہلے مقتول ایسا نہیں گزرا کہ جس پر ملائکہ نے ماتم کیا ہو, جس پر اس روئے زمین پر ہر ایک نے ماتم کیا ہو. یہاں میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک ماں, وہ بھی سیدہ, اپنے اتنے عظیم المرتبت بیٹے کو لیے ہوئے, اتنے خوبصورت حسین و جمیل بیٹے کو لیے ہوئے رسول کی آغوش میں دے چکی ہیں. یہ سب سنتے سنتے ایک مرتبہ اب پوچھا آپ نے, ایقتل, ترجمہ کروں, جب رسول صاحب فرما چکے, یہ نہیں ابھی فرمایا قتل کر دیا گیا, اس تو بڑے ظلم ہوں گے, بڑے مصائب اٹھائے گا. پہلے فرمایا چپکے چپکے, اب علانیہ, بابا آپ نے کچھ فرمایا؟ ہاں بیٹا تمہارا یہ بیٹا بڑے مظالم اٹھائے گا, بڑی سختیاں اٹھائے گا, بڑی ساری دنیا میں اس سے پہلے کسی مقتول پر ایسا ماتم نہیں ہوا ہوگا. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جو نکلا وہی تو پوچھا سیدہ نے, ایقتل, بابا کیا یہ میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا؟ کس دل سے سیدہ نے پوچھا ہے, کس دل سے پوچھا ہوگا؟ ایقتل, کیا میرا بیٹا یہ قتل کر دیا جائے گا؟ جہاں ملا, ہاں بیٹا تمہارا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا, بڑے ظلم سے قتل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اور تفصیلات ہیں, چھوڑتے اتنا کہوں گا, لیکن یاد رکھو کچھ لوگ ہمارے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے, قوم ہوگی جو ہماری محبت میں اس کا ذکر کرے گی, اس کا نام لے گی, اس کی جگہ جگہ, وہ ہمارے لیے بہت محبوب و مقبول ہوں گے. اسی روایت کو دوسری جگہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا, تبکینا نساء ولا نساء, کہ جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی, جس کے مرد اس کے مردوں پر روئیں گے. یہ ہے وہ تاریخ جو رسول کی زندگی میں ہے. ایک اور روایت سن لیجئے. رسول آئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں, حضرت ام سلمہ کے گھر میں آئے اور آ کر آواز دی,
اے ام سلمہ میں مکان میں تھوڑی دیر راحت لے لوں، کسی کو آنے مت دینا۔ یہ فرمایا تھا ام سلمہ اپنے مکان میں کسی طرف گئی کہ میرا اور آپ کا شہزادہ حسین آ گیا۔ یہ بھی اسی روایت علی خان سے پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین آ گئے، رسول کے سینے پر آ کر لیٹ گئے، بہت کم سینے، رسول کے سینے پر آ کر لیٹ گئے۔ ام سلمہ تلاش کرتی ہوئی چلی، تلاش کرتی ہوئی چلی کہ نواسا آیا تھا رسول کا کدھر گیا، وہ نواسا کدھر گیا، تلاش کرتی ہوئی چلی۔ مکان میں نقش قدم دیکھتی ہوئی امام حسین کے چھوٹے چھوٹے نشانات قدم دیکھتی ہوئی آئی تو وہاں کیا دیکھا، آپ روئیں گے، گریہ کریں گے۔ جا کے دیکھتی کیا ہے، رسول لیٹے ہوئے ہیں، نواسا سینے پر لیٹا ہوا ہے، رسول کے ہاتھوں میں کوئی شے جس کو وہ الٹ پلٹ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ام سلمہ نے رسول کو روتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جواب دیا، اے ام سلمہ یہ میرا حسین، یہ جبرائیل کھڑے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتی، جبرائیل کھڑے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نواسا 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ میرا یہ نواسا 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ مٹی مجھے دے گئے ہیں جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس زمین کی مٹی ہے جہاں حسین قتل کیے جائیں گے۔ اے ام سلمہ اس خاک کو اپنے پاس رکھ لو، جب کبھی یہ خاک خون ہو کر جوش مارے سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ ہاں دوستو اور عزیزو، وہ وقت آیا کہ جب امام مدینے سے چلے، زیادہ نہیں بیان کر سکوں گا، نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے نہ آپ، وقت بہت ہو چکا ہے۔ امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، آئیں بیٹا عراق کی طرف نہ جاؤ، تمہارے نانا نے ایسا ایسا کہا ہے، اور دیکھو یہ خاک مجھے دے گئے ہیں۔ دونوں روایتیں ہیں، یہ ام ہانی کے لیے، ام سلمہ کے لیے بھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو جگہ دکھا دوں؟ اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئیں، دیکھیے جدہ، وہ سامنے وہ جگہ ہے۔ مجھے تفصیلات نہیں ملتے مگر ہاں اتنا ہے، میرا دل کہتا ہے بتایا ہوگا۔ دیکھیے جدہ وہ جگہ، وہ جہاں میرا علی اکبر سینے پر برچھی لگے گی، دیکھیے میرا وہ بھائی عباس شان قطع ہوں گے، دیکھیے وہ جگہ وہ جہاں میرا چھوڑا تھا علی اصغر گلے پر تیر لگے گا۔ ہاں دوستو عزیزو، وقت وہ آیا، امام اپنی بیمار بیٹی کو تسلی دے کر رخصت ہوئے۔ تاریخ میں ہے کہ امام کا قافلہ تو کربلا کی طرف چلا گیا، مگر وہ بیمار بیٹی، گریہ کریں گے آپ، وہ بیمار بچی گھر میں ہر طرف نظر ڈالتی تھی، ادھر زینب ہوتی تھی، ادھر علی اکبر ہوتے تھے، ادھر قاسم ہوتے تھے، اب کوئی نہیں۔ کنیزوں کو ساتھ لے کر
شار مدینہ پر جا کر بیٹھ جاتی تھی. جو مدینے راستہ جاتا تھا مدینے سے عراق کی طرف، اس پر جا کے بیٹھ جاتی تھی. اپنے گھر والوں میں کنیزوں سے کہتی تھی بابا نے کہا تھا جا کے علی اکبر کو بھیجیں گے، علی اکبر آئے، کوئی نہیں آیا. خط لکھا اپنے بابا کے نام. کنیزوں نے رائے دی آئیے چلیں شار مدینہ پر بیٹھ جائیں، کوئی مسافر جا رہا ہوگا عراق. فاطمہ صغریٰ آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، شاید کوئی کارواں کوئی مل جائے، یہ خط بھیج دوں. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سوار جاتا ہوا دکھائی دیا. کہا شاید دیکھو اس کا رخ عراق کی طرف اسے بلا لو. میں نہیں کہہ سکتا، میں نے کبھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ ہو سکتا ہے انسانی پیکر میں قدرت کی طرف سے انتظام ہوا. بلایا اسے، اے مسافر، اے شیخ. وہ شار مدینہ پر سامنے امام حسین کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، تجھے بلا رہی ہیں. ڈرتا کانپتا ادب سے سر جھکائے قریب آیا. مجھے اور حسین کی بیٹی بلائے؟ شہزادی کیوں بلایا ہے؟ کیوں طلب کیا ہے شہزادی؟ کیا تو عراق جا رہا ہے؟ ہاں شہزادی، سفر عراق کا ہے. کنیزوں نے کہا اچھا تو یہ خط رسول امام حسین کی بیٹی کا ہے، ادھر ان کے بابا گئے ہیں، کیا یہ خط پہنچا دے گا؟ وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ پہنچا دوں. خط لے کر رکھا، سفر پر چلا گیا. دوستو عزیزو، آج 9 محرم ہے. میں آج کی تاریخ آپ کے سامنے شہادت حضرت علی اصغر پڑھا کرتا تھا، لیکن اب وہ نہیں پڑھوں گا. میں اتنا یاد دلاؤں گا، میرا آقا جب سب رخصت ہو چکے آئے، خیموں میں ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، در خیمہ تک آئے، دیکھا ماں کی کنیز فضہ خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی ہیں. باہر آئے، اپنے رہوار پر سوار ہونا چاہا. وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا. کسے دیکھ رہے ہیں آقا؟ علی اکبر ہوتے تھے، عباس ہوتے تھے، اور محمد ہوتے تھے. بازو دے کے سوار کراتے تھے، رگا میں فرس سنبھالتے تھے، لجا میں فرس سنبھالتے تھے. اب کوئی نہیں ہے. اتنے میں کسی کے آنے کی آواز، اب کون آ رہا ہے؟ اب تو کوئی نہیں. پلٹ کے دیکھا، کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے. بھیا یہ نہ سمجھیے گا کوئی رخصت کرنے والا نہیں، یہ زینب رخصت کریں گی. قریب آئی، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجئے. ردا ہٹائی، زینب نے ہاتھ ڈال دیے، کبھی پیشانی چھومی، کبھی گلے کو چھوما، کبھی سینے کو چھوما. ہاتھ اٹھایا، مدینہ کی طرح آواز دی، مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی. گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی. مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی. امام نے پوچھا بہن زینب یہ تم نے کیا کہا اور یہ کیا کیا؟ کہا بھیا سن لیے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی تھی. ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، میری پیشانی کو چھوما اور مجھ سے اتنا فرمایا زینب یاد رکھنا ایک وقت میرا حسین دشمنوں میں ہوگا، سینے پر تیر لگے گا، گلے میں خنجر چلے گا، پیشانی پر تیر لگے گا، میری طرف سے ان جگہوں کے بوسے لے لینا.
میری طرف سے ان جگہوں کے بوسے لے لینا. میں نے اس لیے کہا امانت پہنچا دی. میں امام بڑھے. اچھا زینب ذرا تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو. میرے بابا سے سنا ہے ان بازوؤں میں رسل بنے گی. بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈالے. آسمان سے آواز ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. سیدہ عرش کی بلندیوں سے. بس دوستوں عزیزوں بات تمام کر رہا ہوں. سب باتیں بیچ میں چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا. امام مقتل میں گئے، جنگ کی. جنگ کرتے کرتے وہ بتایا کہ زخموں سے چور ہے، دشمن بہت دور جا چکے ہیں. علی کے بیٹے کی جنگ ہے، امام حسین کی جنگ ہے. پڑھتا اگر ہمت ہوتی اور طاقت ہوتی. آپ کو معلوم ہوتا کہ امام کی جنگ کیا تھی. جب دور تک فوج کو بھگا دیا گیا، زخموں سے چور، میرا امام اکیلا گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے کہ سامنے سے ایک سوار آیا، قریب آیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم. اے بھائی تم کون جو دشمنوں کے اس مجمع میں مجھ پر سلام کر رہے ہو؟ آگے بڑھا، سر جھکایا، ادب سے خط پیش کیا. آقا یہ آپ کی بیٹی مدینے میں فاطمہ، اس کا خط لے کر آیا ہوں. امام نے خط لیا، کھولا، پڑھا. خیموں تک آئے. بیویوں ایک خبر سن لو، صغرا کا خط آیا ہے. لکھا ہے علی اکبر کو سلام، عباس کو سلام، میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو بوسے دے لیجیے گا. واہ علی اصغر، واہ علی اصغر.